यार ये इस मसरफ के लिए तो आप चंदा नहीं इकट्ठा करते ना। मतलब मैं तो सच्ची बात है, मैं शहर का मेयर हूँ, मेरे पोस्टर आपको नज़र 4 साल का था जब वो कराची के मेयर थे हमसे, जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन हाँ पीपल्स पार्टी का आज मैं मेयर बन गया हूँ। फारूक भाई इसी जस्तजू में लगे हैं, सोचिए उन्होंने क्या किया है। चंदू का पैसा चंदे से आता है, यहाँ पे नईम भाई का बनवा लेते हैं, क्या ख्याल है मुकदमा। वसाइल कभी भी इशू नहीं था, जो लोग हमसे पहले विराजमान थे उनकी नीयत नहीं थी काम करने, वो नहीं चाहते थे कराची शहर के मसाइल हल चाहते थे कि कराची के लोगों की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, सीन कुल मिला के ये है कि भाई मैं तो इस वक्त मौजूद हूँ रियाद में, सऊदी अरब में, अपनी फैमिली के लिए, अपने रोज़गार के उसूल के लिए, और यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ देर पहले जो है वो रिपोर्ट आती है घर से कि मसला हो गया। मैंने पूछा क्या मसला हो गया, तो मेरी फैमिली डर डर के मुझे बताती है कि हमारे साथ डकैती हो गई। घर से कुछ कदम दूर ही मैं रहता हूँ, ब्लॉक 19 गुलिस्तान जौहर में, ठीक है। तो मेरे घर के थोड़ा से फासले पे ये आरामिश बेंगलो और स्वीट होम बेंगलोज, गुलशन बेंगलोज। तो ये जो हुआ मेरे घर वालों के साथ, उसमें से मेरी बेटियाँ और छोटा बेटा 7 साल का और बेगम थे, और रिक्शे में रिक्शा रोक के कोई सराइकी स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने सारा कुछ छीना है मेरे घर वालों से, जिसमें उनकी ज्वेलरी। क्या अजीब सिस्टम हो गया है हमारे कराची का ना, और सॉरी पेरिस का, कि ये सीवरेज का पानी गली रोडों पे तो खड़ा रहता है, ज़िंदा इंसानों को तो सुकून से रहने देता नहीं है। अब ये सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं उनको भी रहने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, नौदौलतिये की हालत जब देखते हैं ना बंदा, पता करना होता है नौदौलतिये जो हैं उनकी पहचान क्या होती है। नौदौलतिये होते कौन हैं? वो होते हैं जो अचानक गुर्बत से उठ के जो है उनके पास अचानक से पैसा आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। वही हाल इस वक्त जो है हमारे कराची के मेयर साहब का हुआ हुआ है, मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनको कभी कोई जानता भी नहीं था। वो साहब उठ के अचानक से कब्जा करके मेयर बना दिए गए, और बदतमीजी के रिकॉर्ड, और सोचते कि मतलब बहुत कूल लग रहे हैं। एक आप सोच सकते हैं कि पढ़ा लिखा शख्स जो है उसके ये तौर तरीके होंगे। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, यकीनन आप समझ गए होंगे कि इसमें अल्ताफ हुसैन साहब की भी बात होने वाली है। तस्वीर नहीं लगाई लेकिन है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत नन्हे छोटे मासूम कि मैं जब बच्चा था, फारूक सत्तार साहब जो है वो मेयर थे। आज मैं मेयर बन गया हूँ, फारूक सत्तार इसी दौड़ में लगे हैं। वो मेयरशिप की दौड़ में इनको फारूक सत्तार नजर आ रहे हैं। देखें, यहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो लोग ज़रूर ये बात करेंगे कि जो इन्होंने किया वो भुगत रहे हैं। देखें, एक बात बताऊं कि मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा, ना मेरा अभी ये पॉइंट है। मेयर कराची एक आम आदमी की इज्जत नहीं करता, किसी सियासतदान की इज्जत नहीं करता। झूठ का पुलंदा, फसाद का पुलंदा, जो काम नहीं किए गए हैं उनको थोपना अपने ऊपर कि मैंने कर दी है, और उसका अंजाम देख लें आप लोग आज भी क्या हाल हुआ। कब्रिस्तानों में गटर का पानी बह रहा है, नॉर्थ कराची गटर का नजर हुआ हुआ, गटर की सड़कों पे गलियों में खड्डे और जगह जगह सीवरेज का निज़ाम आप देख लें। लेकिन सिर्फ शाहर फैसल की चंद पट्टियां बना के कह रहे हैं मैंने पूरा कराची संवार दिया। मुत्तहिदा के दौर में कराची बहुत खराब था, हमारे दौर में बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजें मैं कहता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से आप झूठ बोलते हैं सर, मुझे हैरत होती है आपके ऊपर। आप है ना बहुत, मैं एक बात बताऊं, हम कराची वाले आपको डिजर्व नहीं करते। आप बहुत आला शख्सियत हैं, और गुस्ताखी माफ हाथ जोड़ के, क्योंकि आप बड़े बाप के बेटे हैं, ठीक है। अगर जाले पहुंच जाएंगे हम लोगों के घरों पे, क्योंकि सच तो बोलने की यहाँ पर को नहीं है। आप बड़े बाप के, आप बहुत अजीम इंसान हैं। आपके जैसा मेयर जो है ना वो इसराइल में होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे आपकी हुकूमत जो है वो इसराइल में कायम हो, ताकि इनको पता चले कि तकलीफ क्या होती है, यहूदियों को पता चले तकलीफ होती क्या चीज़ है। बना बनाया शहर अल्ताफ हुसैन ने यूं हाथ में रखा था, तबाह हो बर्बाद कर दिया। अब कराची की हाल देख के मुझे अंदाजा होता है अंदर सिंध का क्या हाल हो रहा होगा।
پیر پگارا کی پارٹی ان کے خلاف ابھی کیمپین چلا رہی ہے. زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. مطلب بندہ کرتا ہے کہ یار چلو مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو میں کام کرنے کی کوششیں کروں. ایک تو 2 نمبر آپ کام کرتے ہیں, اربوں خربوں روپے کے دعوے کرتے ہیں, اور 2 ٹکے کی سڑک آپ کی نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے کراچی کو کیا سے کیا کر دیا. لوگوں کا روزگار آپ نے چھین لیا. یہاں کے الیکٹرک کا جو ہے وہ جو وبال ہم لوگوں کے سر پہ ہے, یہ بھی آپ لوگوں کی تو دین ہے. آپ کہیں گے یہ متحدہ نے کیا ہے, تو ثبوت حاضر ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو دیکھ لیجیے جا کے. KESC کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو الیکٹرک کراچی الیکٹرک بنانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ تھا, آپ کی پارٹی کا. اور یہ جو مونس الوی تھا اس کے حوالے آپ لوگوں نے کیا. پھر جب پتا چل گیا اس نے اچھے طریقے سے لوٹ لیا کراچی کو, کراچی کا ایک ہمدرد لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں, آپ ٹینڈر دیں مجھے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ریٹ ہے, میں ٹینڈر دیتا ہوں, میں کچھ اس کے اوپر کچھ بیڈنگ وغیرہ چلائیں میں کرتا ہوں. تو زرداری صاحب نے مزید 20 سال کا جو ہے وہ اس کو لائسنس دے دیا. پھر کہتے ہیں متحدہ نے خراب کیا. وڈیرے کرسچنوں کو, ہندوؤں کو, کراچی کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ابھی بحریہ ٹاؤن میں کل رات کا واقعہ ہے, ایک معصوم بچی کو اٹھا کے, اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا آپ کو پتا ہے. اس کے بعد سے وہ زندہ ہے مر گئی ہے کچھ پتا نہیں چل رہا, غائب ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. ڈمپر متحدہ کے دور میں نہیں تھا, یہ ڈمپر مافیا یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی. ٹارگیٹ کلنگ ابھی بھی. پھر آپ کہتے ہو کہ یار متحدہ جب بتے کے آواز سے بات کرتی ہے مجھے ہنسی آتی ہے. جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا تو آپ پہ کائنات ہنس رہی ہوتی ہے, میرا خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جھوٹ آپ اس طریقے سے آپ لوگ بولتے ہیں. بتے کی پرچی اور یہ اور فاروق ستار کو. بھائی دیکھیں میں تو ایک نیوٹرل آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اگر MQM کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کے اوپر کوئی بات کی تھی تو مصطفیٰ کمال کی بد زبانی کے اوپر بات کی. اس شخص کا اس شہر کے اوپر کتنا احسان ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جس کو مصطفیٰ کدال کہتے تھے نا, 6 مہینے میں اس لڑکے نے کھڑا کر دیا تھا کراچی, کہ دنیا آتی تھی دیکھنے کے لیے, ایک ماڈل شہر ہوتا تھا. الطاف حسین کی قیادت تھی, پرویز مشرف کی سرپرستی تھی, کراچی جو پنپا تھا. ابھی آپ کے اوپر سرپرستی ہے, قیادت ہے, لیکن آپ لوگ کام نہیں کر رہے. آپ نے کراچی کو پیرس بنا دیا, الٹا والا. پیرس کیا, پیرس کی چٹی بنا دی آپ نے. چٹی بھی اچھی ہوگی اس کی, چھید ہی چھید, جگہ جگہ چھید ہوئے میں چٹی کے اندر. یہ آپ نے اس کا حل کر دیا کراچی کا. پھر آپ کہتے ہو کہ متحدہ یہ اور جماعت اسلامی وہ اور فلانی چیز فلانی چیز. آپ پہلے میئر شپ کے لیے آپ پہلے کوالیفائی کریں باقاعدہ. میرے خیال میں اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا دوبارہ کبھی جو ہے وہ کسی عہدے پہ یہ نظر نہیں آنے والے, اس لیے شاید اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی جتنا کھا سکتا ہوں, لوٹ سکتا ہوں, جھوٹ بول سکتا ہوں, لوگوں کی دل آزاری کر سکتا ہوں کروں. ارے آپ میئر ہو یار, آپ میئر کیا ہوتا ہے, ناظم ہوتا ہے. ناظم تو خود اپنا جو مطلب اپنے آپ کو گرا رہے, کس قسم کی پارٹی ہے یار. آپ لوگوں کا میرا خیال میں اگر آڈٹ ہو نا تو سارے کے سارے جو آپ کی دبئی میں, سعودیہ وغیرہ میں, اور کیا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں, جہاں جہاں آپ لوگوں کی لندن وغیرہ میں جائیدادیں پڑی ہیں, ساری کی ساری یہ پاکستان کیا, میں تو کہہ رہا ہوں بھارت کا بھی قرضہ جو ہے وہ پاکستان چکا دے گا. اتنا سارا آپ لوگوں کی ملکیت ہے ناجائز. عوام کو آپ لوگوں نے کیا ریلیف دی ہے؟ چوریاں, ڈکیتیاں, بتہ خوری. آپ لوگ الطاف حسین تو نہیں ہے, متحدہ تو بالکل بے سود ہے اس وقت. پھر کیوں ہو رہے بتے کی پرچیاں؟ اگر الطاف حسین اور متحدہ خراب تھی اس وقت کسی تاجر نے کیوں نہیں کسی آرمی چیف کے پاس جا کے کمپلین کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں. خدا کا واسطہ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا, کیونکہ ان سے جب کبھی بھی کوئی ان سے شکایت بھی کرو تو وہ بدتمیزی نہیں کرتے بلکہ بڑے تحمل سے جواب دیتے ہیں. ہمیں بہت اختلافات پیپلز پارٹی سے اور مراد علی شاہ صاحب سے, لیکن آج تک مراد علی شاہ صاحب نے بدتمیزی نہیں کی کسی سے, اور فضول کی کوئی بات نہیں کی. یہ بندہ تو آتے کام ہی نہیں کر رہے اور فضولیات ان کے دبو لہجے میں چلکتی ہے. چہرے پہ ایسا طنز, اتنا غرور ہوتا ہے آپ کے کہ مطلب میں کہتا ہوں واقعی میں 9 دولت کے والا ہے آپ کی حالت ہے.
خدا کا واسطہ ہے ڈرے اللہ کے قہر سے، ڈرے اس وقت سے کہ کراچی کی عوام جیسے بنگلہ دیش کی عوام نکلی تھی، کراچی کی عوام نکل پڑے، سارے پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچی، سندھی سب کے سب نکل کے کھڑے ہو جائیں، میمن، بنگالی سارے کہ بھائی اب بہت ہو گیا. یہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ کا کہ آپ کس طریقے سے جو یہ بات کر دیتے ہیں کہ وہ تو چندو کا پیسہ چندے سے آتا ہے. تو آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آئی ایم ایف سے آ رہا ہے، اور عوام سے جو آپ لوگ ٹیکس کے مد میں وصولی کر رہے ہیں. متحدہ کے دور میں جو ہم ایک ایزی لوڈ 100 کا کراتے تھے تو 3 روپے کٹتے تھے، آپ کے دور میں تو 16، 17، 20 روپے کٹ جاتے ہیں. اب تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. بجلی کے بل کہاں جا رہے ہیں، بدماشیاں چل رہی ہیں، آپ کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. آپ کا خود وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایوان میں کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ بھائی یہ تو کہ الیکٹرک کا مالک تو کسی کے اس میں آتا ہی نہیں ہے. وہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے وہ بندہ بول رہا ہے کہ کالا تو چھال دیتا ہے کہ بھائی جو بات کرنی ہے میرے باس سے بات کرو، میں نہیں کر رہا، یہ الیکٹرک کا نمائندہ. اور آپ کا جو ہے وہ چیف منسٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. متحدہ ہوتی یا الطاف حسین کا ہوتا یہاں پر ہولڈ، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کس طریقے سے بات کر لیتا. اس نے پورے شہر کو سنبھال کے رکھا تھا، پوری قوم کو سنبھال کے رکھا تھا. یہ سارے کے سارے وہ متحدہ والے ابھی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.